مسلمانوں کے دو لیڈر جو پوری یورپ کو فتح کر سکتے تھے، لیکن اس وقت ان دونوں لیڈروں کو روکا گیا، ورنہ آج پورا یورپ مسلمانوں کا ہوتا۔ ان دو لیڈروں میں پہلا نام آتا ہے موسیٰ بن نصیر کا۔ موسیٰ بن نصیر بنو امیہ کے دور کا ایک بڑا کمانڈر تھا، جس نے براعظم افریقہ کے آدھی سے زیادہ ممالک کو فتح کر لیا تھا۔ جب موسیٰ بن نصیر نے براعظم افریقہ کے ممالک کو فتح کیا اور طارق بن زیاد جو موسیٰ بن نصیر کا آزاد کردہ غلام تھا، اس کے ذریعے اسپین کو فتح کیا، وہ طارق بن زیاد جس نے کشتوں کے ذریعے جب سمندر کو عبور کیا تو اپنی کشتیاں جلائی اور اپنے فوج سے کہا کہ یا تو شہید ہو جائیں گے اور یا اسپین کو فتح کریں گے۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے پوری اسپین پر قبضہ کر لیا اور موسیٰ بن نصیر کے لیے یورپ کا دروازہ کھل گیا، جس کے ذریعے وہ پوری یورپ کو فتح کر سکتے تھے۔ تو اس وقت خلیفہ کے طرف سے بار بار یہ خط آتا ہے کہ آپ واپس آ جاؤ، تو مجبوراً موسیٰ بن نصیر واپس روانہ ہوئے، ورنہ یورپ فتح کرنا موسیٰ بن نصیر کے لیے اس وقت بہت آسان تھا، کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ بن نصیر نے براعظم افریقہ کے بہت سے ممالک کو فتح کر لیا تھا۔ ان مسلمان لیڈروں میں دوسرا نام ہے بایزید یلدرم کا، جو سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ تھا۔ جب پوری روم کی پادریوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کیا، تو اس جنگ میں روم کو بڑے پیمانے پہ شکست ہوئی اور روم کے بڑے بڑے شہزادے اور گورنر گرفتار ہوئے۔ تو بایزید یلدرم نے ان سب کو آزاد کیا اور ان لوگوں کو تاریخی الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اور جتنا تیاری اس جنگ کے لیے کیا تھا اس سے دگنا تیاری کرو، کیونکہ میں آ رہا ہوں پورا یورپ کو فتح کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بایزید یلدرم نے یورپ کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیے اور آسٹری اور ہنگری تک یورپ کو فتح کر لیا۔ تو اس وقت بر صغیر پر امیر تیمور کا حکومت تھا، جو ایک منگول مسلمان تھا۔ تو قسطنطنیہ کے گورنر جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس نے امیر تیمور کو ایک خط لکھا کہ بایزید پورا یورپ فتح کر رہا ہے اور پھر بر صغیر پر حملہ کرے گا۔ تو امیر تیمور گورنر کے فریب میں آ کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ جب بایزید یلدرم کو اس کا پتہ چلا تو اس نے فتح کے علاقوں کو چھوڑ کر امیر تیمور کے ساتھ جنگ کے لیے آ گیا اور وہاں کے سارے علاقے جو بایزید نے فتح کیے تھے رومیوں نے واپس لے لی، اور ایک دفعہ پھر یورپ فتح نہیں ہو سکا، جو آج پوری مسلم دنیا کے لیے ایک بڑا درد سر بن چکا ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔